Assalamualaikum everyone. Thank you very much everyone for being here. To start off, I can still remember a 19-year-old Arzish coming to my office for the first time. If I'm not wrong, right Arzish? 19 साल गुजरे नहीं है, but yes, you were of 19 at that point in time. I could see the passion. I could see commitment. I could see someone having an eagerness to do something which has not been done before. Someone having those guts to step up to the expectations of average and below average people. It is not about always کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ ہم سے بہتر لوگ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہمارے افسران ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم وہ کر دیں, ہمارے گھر والے ہمارے پیرنٹس ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت ضروری فیلنگ ہے جس کو ایمپتھی بھی کہا جاتا ہے, کہ آپ جو انڈر پریولیجڈ ہیں یا جو نہیں مواقع حاصل کر پاتے ایکول اپرچونیٹی, ان کو کیسے سرو کیا جائے. تو ایک بچہ جس کی 19 سال عمر ہو اور وہ میرے آفس میں آئے اور آ کے میرے سے ایک آئیڈیا شیئر کرے کہ یو نو وٹ, آئی ایم ویری ینگ, آئی نو, بٹ آئی ہیو بین انگیجڈ ان این انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دس از واٹ انٹرنیشنل کمیونٹی از ڈوئنگ. آئی وانٹ ٹو ریپلیکیٹ دس فار پاکستان. آئی وانٹ کہ جہاں پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ پوری دنیا کی بات ہوتی ہے, انڈیا کی بات ہوتی ہے, امریکہ کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی کیوں نہیں ہوتی. تو مجھے پاکستان کا نام وہاں تک لے کے جانا ہے, اینڈ آئی وانٹ ہیلپ فرام یو. So thank you very much Arzish for coming to me, asking me for that help. پتہ نہیں میں اس قابل تھا یا نہیں تھا, لیکن جس حد تک میں کنٹریبیوٹ کر سکا ایک تو میں نے وہ کیا. دوسرا obviously ایز این آرگنائزیشن JS Group entirely زندگی, we are in favor of taking Pakistan to a level which it truly deserves. میرے سے پہلے اسپیکرز نے ایک دو باتیں کی, میں ان کو تھوڑا سا کیری فارورڈ کروں گا بفور سیئنگ فیو ورڈز آن دی الیکشن ایز ویل, بیکاز دیٹس ویری امپورٹنٹ. Pakistan has been claiming to be an agricultural country, which is obviously it has been. کچھ فیکٹ چیک جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کر لینا چاہیے. Unfortunately it is not something that is very liked at different platforms, but unfortunately we lost the race there. We are trying to gear up, which is fine, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب پاکستان اتنے سارے مواقعوں کو چھوڑ کے کچھ چیزیں سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, obviously آپ نے ہمیشہ ترقی جب کرنی ہے تو آپ نے اپنی پرائورٹی سیٹ کرنی ہے. ایگریکلچر کنٹری ویٹ اور شوگر امپورٹ نہیں کرتی ہوتی. ایگریکلچر کنٹری کی ایکسپورٹ $8 ارب کی نہیں ہوتی فار ایگریکلچر. یس اٹ از گروئنگ, اینڈ انشاءاللہ ود دی رائٹ پالیسیز جو کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں یہ بہت ایگریسولی گرو کرے گی. میں خود ایک ایگریکلچرسٹ بھی ہوں, بینگ اے ٹیکنالوجسٹ ایٹ اے سیپریٹ اینڈ, میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کوئی ایگریکلچرسٹ ہے تو اس کو پتا ہوگا, تھوڑا سا اس دفعہ ذرا ہوا ہے, لیکن تل کی جو سیسم سیڈ کی فصل ہے اس نے کافی ساری ایکسپورٹس پچھلے سال بھی کیا ہیں, اس سال بھی ایکسپیکٹڈ ہے, اور وہ گرو کری ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں. بٹ اٹ ول ٹیک اٹس ٹائم. جیسے خراب ہوتے بھی اس کو ٹائم لگا ہے, ویسے ہی اس کو دوبارہ بنتے بھی ٹائم لگے گا. بٹ کیا وہ ٹائم ایز اے کنٹری ہمارے پاس ہے, اور اگر نہیں ہے تو واٹ از دی الٹرنیٹیو. دی الٹرنیٹیو از رائٹ بیہائنڈ می, دیٹ از ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لیپ فراگنگ کا. سو فار ایگزامپل اگر ہم میں سے کسی نے پینٹیم 1 یوز کیا تھا اور اس کے بعد اسٹریٹ پینٹیم 4 پہ آنا تھا, تو اس نے پینٹیم 2 اور پینٹیم 3 کے تھرو 4 پہ نہیں آنا تھا, سمپلی آپ آپٹ کر جاتے ہیں پینٹیم 4 پہ. اس ٹیکنالوجی کی ٹرم کو لیپ فراگنگ کہا جاتا ہے. ٹیکنالوجی کیونکہ لیپ فراگنگ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے تو ایکول اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو بھی دیکھیں, ہماری ایج میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا تھا. آج ہمارے بچوں میں جو بے شک باہر گئے ہوں یا نہ گئے ہوں, اور ان بچوں میں جو ہماری فیملی کے ہوتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, بیکاز دے آر آل ایکول. یہی ہماری جو سب سے بڑا ایسٹ ہے, جس کو جنزی اور ملینیل کہتے ہیں, یوتھ کہتے ہیں ہم, وہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. سیلف ریلائنس بیسس پہ انہوں نے نہ صرف اپنی اسکل سیٹ ڈیولپ کی ہیں, انہوں نے یہ میک شیور کیا ہے کہ وداؤٹ اینی سپورٹ وہ $4 ارب پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اینڈ آئی ول بی ویری کلیئر, یہ وداؤٹ اینی سپورٹ ہے. بٹ یہ جو پورا ایکو سسٹم ہے نا, یہ بہت اچھا ہے. سو اسٹارٹنگ فرام گورنمنٹ obviously, دین ریگولیٹری باڈیز, چاہے وہ SECP ہو, چاہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, دین فائنینشیل انسٹیٹیوشن, چاہے ہم جیسے بینکس ہو, زندگی ہو, JS بینک, باقی سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن, چاہے وہ ایسے پلیٹ فارم ہو جیسے پاشا ہے جو کہ ریپرزنٹیشن دلوا سکتا ہے ہمارے پوٹینشیل کو. آئی تھنک آل آف اے سڈن پچھلے 3 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ایکو سسٹم میں ہر کمپوننٹ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے.
اور کسی بھی ایکو سسٹم میں جب سب کچھ چلنے لگ جاتا ہے نا تو گروتھ پھر 4 سے 5 اور 6 کی نہیں ہوگی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ گروتھ پھر ایک سال آپ ایسا دیکھیں گے شاید ہم 4 سے 5 پہ جائیں لیکن 5 سے 15 پہ جائیں, 15 سے 50 پہ جائیں اور 50 سے 100 پہ جائیں, اینڈ اٹ از ویری مچ ڈویبل الحمد للہ. ہم نے میں نے پرسنل ذاتی طور پہ ایز اے گروپ ایک رسک لیا کہ ہم نے جب پاکستان کا ایک پہلا ڈیجیٹل بینکنگ لانچ کرنا تھا تو ہم نے کہا ہم ہوم گرون سسٹم بنائیں گے, پورا کا پورا بینک پاکستان میں بنائیں گے. ہم نے نہیں لینے لائسنسز کسی چائنیز کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے, اور ہم نے 9 مہینے میں پاکستان کی اسکل سیٹ سے, پاکستان کے ریسورسز سے سائبر سیکیورٹی ایٹ سورس پہ ڈیولپ کیا, بینک لانچ کیا جس کو آج 3 سال ہو گئے ہیں. اس پہ 54 لاکھ کسٹمر ہیں الحمدللہ. اٹ از سکسیڈنگ اینڈ اٹ ہیز بین ویلیوڈ ہائیلی ان انٹرنیشنل مارکیٹ. سو دس از دی پوٹینشیل دیٹ وی ہیو ان پاکستان اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگر یہ رائٹ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنر ہاؤس میں ایک ایونٹ کو ہوسٹ کیا جا رہا ہے, جیسے گورنمنٹ کی انٹینشن ہے, ڈیجیٹل اکانومی, ڈیجیٹل بورڈز بن رہے ہیں, منسٹریز بن رہی ہیں, آئی ایم شیور پاکستان ول سکسیڈ انشاءاللہ. اینڈ ہماری جو پاکستان سے امیدیں ہیں وہ یوتھ اور ٹیکنالوجی فور فرنٹ پہ آ کے ان کو پورا کرے گا. جب تک ارزش اور ان جیسے لوگ جو ہیں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کمنگ ٹو دا پاشا تھنگ کہ اٹس ناٹ کہ کوئی اچھا یا کوئی برا ہوتا ہے, اٹ از آلویز چینج از گڈ فار ایوری ون. سو ٹرائی کرنا چاہیے. الحمد للہ نئے چہرے دیکھ کے آئی ایم ویری ہیپی. I'm full on with all my support to see these people taking lead on Pasha and taking us at that forum, from that forum to an international forum. It's very important for us to give them a chance. I personally know کہ جب آپ, کیونکہ میں خود ایک ینگ ایج میں سی او کے لیول تک پہنچا ہوں, مجھے پتا ہے اس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. جب آپ اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جہاں ہم بہت ساری برائیوں کی بات کرتے ہیں نا, پاکستان میں ایک بہت بڑی اچھائی بھی ہے. جب آپ ہیرو بننے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں نا تو ہم ہیرو ایسے بناتے ہیں جیسے بھی ہمارے اولمپئن ہیرو بنے ہوئے ہیں. سو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. تو اٹ از اررسپیکٹیو وٹ یور ایج از, آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ڈیلیور کریں گے اور آپ انشاءاللہ ہیرو ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.